السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ناظرین، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہمارے لیے ایک بہت عظمتوں والا دن ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ خوشی اس انداز سے منائی جاتی ہے کہ یہاں پر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی آمد کی خوشی میں جلسے بھی منعقد کرتے ہیں، جلوس بھی منعقد کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں اور جگہ جگہ گھروں میں محفل میلاد بھی سجاتے ہیں۔ دوستو، جب یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن قریب ہوتا ہے تو جس طرح خوشی بھی ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پاکستان میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی کمی نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر شرپسند عناصر کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو دل میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی شرپسند عناصر اپنی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہ کر دیں جس کی وجہ سے عالم کفر میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ اچھا تاثر نہ جائے، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کی خوشیوں کو سبوتاژ کر دیں۔ اسی طرح اس ربیع الاول شریف کے 12 تاریخ کو بھی ہوا، جبکہ یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن مکمل طور پر گزر گیا اور شام تک خیر کی خبریں آتی رہیں، تو اگلے ہی دن یعنی آج 13 ربیع الاول کے دن ایک خبر جو بجلی بن کر گری وہ یہ تھی کہ آستانہ عالیہ بھکی شریف، وہاں کا جو مرکزی جلوس ہے جس کی قیادت حضرت جانشین حضور حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہ و شرفہ و حافظہ اللہ وہ کرتے ہیں، اس جلوس پہ کچھ شرپسند عناصر نے پتھراؤ کیا جس کی وجہ سے جلوس کے کئی شرکاء زخمی ہو گئے۔ ناظرین، مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ شرپسند عناصر جنہوں نے پتھراؤ کیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلک خطایہ کا بانی اشرف آصف جلالی اور ان کے حواریین، ان کے غنڈوں نے یہ کام کیا۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے میرے دل نے ایک بات کی تھی اور وہ باتیں میری سچی ثابت جو ہیں آج تک ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک مرتبہ جب وہ پاکستان کے اندر فتنے کی جڑ وہ لفظ خطا مشہور ہوا تھا اور پورے پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی، اس وقت میرے دل نے کہا تھا کہ جلالی تو گیا۔ دوسرے موقع پر جب ایک سید زادے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے تب بھی میں نے کہا تھا کہ جلالی گیا، اور ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس نے اپنے علم کے زور اور گھمنڈ پہ مطلق خطا والا جملہ بول دیا تھا، جبکہ ایک چیز جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم اور جاہل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر جاہل کے منہ سے بے احتیاطی والے جملے نکل جائیں تو اس کے لیے معافی ہے، اور اگر کسی عالم کے منہ سے بے احتیاطی والے جملے نکل جائیں تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ کہ جی ہم عام سے لوگ ہیں، ہم سے روزانہ کئی فرائض بھی چھوٹ جاتے ہوں گے، لیکن اگر ہمارے مقابلے میں حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعۃ ہوں تو ان کے لیے کیا ہے کہ اگر عصر کی سنتیں ان سے قضا ہو جائیں تو سنتوں والا خود ان کے خواب میں آتا ہے اور ان سے کہتا ہے مہر علی تم ہو بھی ہمارے اپنے اور تم سے ہماری سنتیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں اتنا معاملات نہیں ہوتے، لیکن اگر خاصوں سے سنت بھی چھوٹ جائے تو اس کی بھی فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عام اور خاص انسان میں۔ ایک جاہل ہے، اس کے منہ سے اگر ایسا جملہ نکلتا تو اس کی اتنا پکڑ نہ ہوتی۔ ایک عالم ہے، اس کے منہ سے مطلق خطا والا جملہ نکلا اور پھر رجوع نہ کیا بلکہ اس کے اوپر تعویلوں پہ تعویلیں پیش کرتا رہا، تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ شخص تو گیا، اور ویسا ہی ہوا۔ اور دوسرے موقع پر جب ایک سید زادے کی آنکھوں میں اس کی وجہ سے آنسو آئے تھے تب بھی میں نے کہا تھا یہ گیا۔ پھر دیکھ لیں یہ اپنے علم کی گھمنڈ میں پتہ ہے کتنا کانفرنسیں کر چکا، پتہ نہیں کتنا سیمینار کر چکا، کچھ کر چکا، لیکن آہستہ آہستہ یہ عشاقان کے دلوں سے اترتا جا رہا ہے۔ اور پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جس در سے اس نے کھایا، جس در سے اس نے پڑھی حاصل کی، جس در سے اسے فیض ملا، سب کچھ اس نے حاصل کیا۔ آج اسی آستانے سے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کا
جلوس نکلا تو اس کے اوپر پتھراؤ کیے اور پتھراؤ کر کے حضور علیہ السلام کے اس جلوس کی بے توقیری کی۔ کچھ دوست میرے کہیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ بات کیسے ہم درست کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات درست ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں، کوئی اور ہوں، کسی اور کی جانب سے ہوں۔ تو دوستو میں اس حوالے سے ثبوت کے طور پر اپنی اس کلپ کے اندر جو ہے نا وہ سارے کلپس اور وہ سارے جو اس معاملے میں جو باتیں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، پھر خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جناب اشرف اصف جلال دی ٹیم جناب ہے بٹے مارے نے، تسی دیکھ لو اے کاپی دیکھو، اے خون دیکھو بندہ دا، ٹھیک ہے کے اندر ڈالا، اس کا احساس یہ لوگ نہیں رکھتے، نہ یہ انسانی حقوق سے آگاہ ہے، نہ دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہے، نہ شریعت محمدیہ کے ساتھ ان کا کوئی شناسائی کا تعلق ہے۔ معزز سامعین، میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ دن بڑا ہے، یہ میلاد کا جلوس بڑا ہے، ہم چھوٹے پیر جلال پیر جلال ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار پیر جلال پیر جلال۔ دوستو جب کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد اب کوئی گنجائش رہتی تو نہیں ہے کہ کوئی اس شخص کو ڈیفینڈ کرے گا، لیکن پھر بھی میں اس کے لیے دو جملے بولوں گا۔ ایک جملہ جو جب بی بی صاحبہ کے بارے میں اس سے خطا ہوئی تھی اس کے معاملے میں جملہ ہے اس شخص کے لیے، وہ یہ ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ جب سید زادے کے جلوس پر حضور علیہ السلام کے عاشقوں کے جلوس پر حضور علیہ السلام کے جلوس کے اوپر پتھراؤ کروا کر اس کی بے توقیری کی، تو پھر یہاں پر ایک اور جملہ جو اکثر و بیشتر امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسطاً دہرایا کرتے تھے، وہ جملہ بھی میں ان لوگوں کے لیے بولوں گا، وہ ہے دور دور کتےو مالکنو پہ گئو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ Truth TV